نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تمام فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین اس رات میں اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم لے کر۔ سلام ہی، یہ رات پوری سلامتی والی رہتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ مختصر سی صورت ہے، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے متعلق فضیلت بتائی کہ یہ لیلۃ القدر اللہ کا خاص انعام ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلہ کے معنی رات کے، قدر کے معنی قدر کے ہیں، عظمت کے ہیں۔ اب معنی یہ ہوگا عظمت والی رات۔ کیوں عظمت والی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نیکیاں، وہی نمازیں، وہی تلاوت، وہی ذکر و اذکار، وہی دعائیں جو دوسری راتوں میں، دنوں میں کی جاتی ہیں، مگر اس رات میں ان ساری نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس رات میں انہی نیک اعمال کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے کہ اس رات کی فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، کسی چیز کا تنگ پڑ جانا۔ تو پھر لیلۃ القدر کے کیا معنی ہوں گے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے معنی یہ ہوں گے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمانوں سے فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسجد کھلی ہے، بڑی گنجائش ہے، اگر 400-500 بندہ باہر سے اور داخل ہو جائے تو یہی جگہ تنگ ہو جائے گی۔ اپنی وسعت کے باوجود یہ تنگی کی شکایت کرے گی۔ اس رات کو اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔
اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کس وجہ سے یہ رات اتنی افضل ہو گئی؟ سورج تو جیسے دوسرے دنوں میں طلوع ہوتا ہے تو اس دن میں بھی ایسے ہی طلوع ہوتا ہے، اور جیسے دوسرے دنوں میں سورج غروب ہوتا ہے تو اس رات میں بھی ایسے ہی غروب ہوتا ہے، چاند ایسے ہے، ستارے ایسے ہیں، اندھیرا ویسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ زمینی حالات تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم دوسری راتوں کے مقابلے میں اس رات کو اتنی فضیلت مل گئی؟ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید اتارا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رات تو دوسری راتوں کی طرح ہے، صرف قرآن مجید کے اس رات میں نازل ہونے سے اس رات کو اتنی عظمت، اتنی شرافت اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی شان بڑھ گئی۔ اب آپ دیکھیں، جو فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نبی پر یہ کلام پاک نازل ہوا ہے نا وہ سارے نبیوں میں افضل ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید اتارا ہے، تو رمضان کے ساتھ نسبت لگنے سے پورا مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو پہلی مرتبہ وحی اتری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس وحی کو محفوظ کیا، لکھا، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا، صحابہ میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اور پھر اس امت میں جو لوگ اس قرآن مجید کو حفظ یاد کریں گے، جن سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہوگا، آپ نے فرمایا وہ سب سے افضل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں۔ جو اس سے جڑے گا وہ افضل اور بہتر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب جنگوں میں شہید ہوتے تو آپ پوچھتے کہ ان شہداء میں حافظ قرآن کون کون ہیں؟ اجتماعی قبریں ڈالی جاتی تھیں، اجتماعی جنازے پڑھے جاتے تھے، آپ فرماتے جو حافظ قرآن ہیں ان کو آگے رکھیں، ان کا مقام زیادہ ہے۔ صحابی ہونا یہ ایک بڑا شرف، شہید ہونا یہ بڑا درجہ ہے، مگر حافظ قرآن ہونا یہ اور بڑا اعزاز ہے، ان کو آگے کریں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی جو حافظ نہیں ہیں ان میں جس کو زیادہ صورتیں یاد ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ جتنی آیات زیادہ یاد ہوں گی اتنا وہ بہتر ہوتا جائے گا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ مجھے کتنی یاد ہے، جتنی میری عمر ہے اس کی مناسبت سے میں نے کتنی محنت کی ہے ان آیات کو یاد کرنے۔ یہ ہے شرف اور فضیلت پانے کی چیز اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کے نبی کی نگاہوں میں، اور آخرت میں جنتیوں میں ترقی حاصل کرنے کی چیز۔ دنیا میں نے کتنی کمائی ہے اور میں نے یہ آخرت کا اعزاز کتنا حاصل کیا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جس قوم سے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں، خیرکم من تعلم القرآن، جو اس کو سیکھ رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو دوسروں کو سکھا رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ شکوہ نہ کیا جائے کہ جب ہم بچے تھے تو مدارس نہیں تھے، جب ہم بچے تھے تو ہم پر کسی نے توجہ نہیں دی، ہمیں کوئی ڈھنگ کا استاد نہیں ملا۔ دنیا کے لیے تو ہم نے ساری دنیا کے سفر کیے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کیا کیے؟
اس کا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا، معنی سمجھنے کے لیے کتنی محنت کی. یہ خالصتاً کمائی ہے. اگر ایک رات اتنی افضل ہو سکتی ہے جبکہ اس پوری کائنات میں آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، بیت اللہ میں، مسجدوں میں، آسمانی کتابوں میں، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات، سب سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری چیزیں، مگر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین چیز اس پوری کائنات میں اللہ نے کون سی بنائی ہے؟ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، 18,000 علماء نے مخلوقات لکھی. سب سے افضل، یہ ایک سوال ہے، سب سے افضل. سب سے افضل کون سی چیز بنائی اللہ نے؟ سب سے افضل اللہ نے انسان بنایا. یہ آسمانی کتابیں تو اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، بیت اللہ تو اس کی ہدایت کے لیے، یہ سورج تو اس کی روزی کمانے کے لیے اللہ نے ایک روشنی کا انتظام کیا ہے. آسمان کو تو انسان کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے چھت بنائی تمہارے لیے، انسان ہے تو یہ ہے، ورنہ یہ سب ختم ہو جائے. سب جتنی بھی چیزیں، یہ ساری کائنات ایک مکان ہے. اس مکان کی ویلیو اس مکین کی وجہ سے ہے جب تک یہ اس میں رہ رہا ہے. یہ یہاں سے شفٹ ہوگا تو یہ سارا جہان بدل دیا جائے گا، یہ آخرت میں چلا جائے گا. ساری انسانیت کا خلاصہ پھر جنتی ہوگی، باقی سب ختم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہترین بنایا، اتنا مقام والا بنایا، مگر انسان اپنی منزلت کو، اپنی قدر کو پہچانے. جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، جتنا انسان اپنے اصولوں پہ آئے گا، اتنا ہی افضل ہو جائے گا. فرشتے اس پہ رشک کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن مجید کے اس رات میں نازل ہونے کی وجہ سے ملی ہے. اب آپ کہیں گے ہم تو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ 23 سال میں قرآن مجید اترا ہے، اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. قرآن مجید ایک دفعہ تو نازل ہوا لوح محفوظ سے اس پہلے آسمان پر، پھر پہلے آسمان سے زمین پر دوسری مرتبہ نازل ہوا ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا. تو لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور لیلۃ القدر چونکہ رمضان میں آتی ہے تو اس لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اترا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور پھر جو 23 سال میں نازل ہوا ہے تو وہ اس پہلے آسمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سال میں یہ مکمل ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے 2 وجہ بتائی. آپ نے فرمایا ایک تو میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور دوسرا اس دن مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی، قرآن مجید. قرآن مجید کی جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہی میں نازل ہوئی. ہمیں یہ جو 10 دن ہے نا اعتکاف کی، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ افضل ہونے کا کیا راستہ ہے، کس طرح ہم دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں بلند و بالا ہونے کے کیا طریقے. تو قرآن مجید کے ساتھ جن چیزوں کو یہ عظمت اور فضیلت ملی ہے تو ہم انسان ہیں نا، ہمیں تو ساری کائنات میں سب سے بہترین بنایا.
تو ہم قرآن مجید یاد کر کے آگے نکلیں۔ جتنا جس کو یاد ہے اس سے آگے بڑھے۔ رمضان المبارک کی یہ ایک خاصیت ہے کہ چونکہ یہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور ہر رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، آپ پھر جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے۔ یہ سننے سنانے سے قرآن مجید کی یاد کرنے میں بڑا دخل ہے، صحیح یاد ہوتا ہے، غلطیاں نکلتی ہیں۔ ہم آپس میں جوڑی بنائیں، جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کا ضروری ہے کہ ہم کسی کو سنائیں۔ ہم ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں غلطیاں ہوں، دوسروں سے سنیں، تلفظ اچھا ہوگا۔ اور ہم کوشش کریں کہ جتنی صورتیں یاد ہیں اس سے اور آگے یاد کریں۔ ہماری نمازوں میں جو توجہ بٹتی ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ اتنی پکی ہو گئی ہیں صورتیں، بس شروع کرنے کی دیر ہے، بس جب ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی صورت ختم ہو گئی۔ بیچ میں تو سانس لینے کی، اٹکنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ نئی صورت شروع کریں نا، پھر دیکھیں کتنی توجہ سے آپ پڑھیں، پھر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد میں کسی نے کوئی آواز دی ہے کہ نہیں دی، میرے قریب سے کوئی گزرا ہے کہ نہیں گزرا۔ اتنی توجہ سے آدمی پڑھتا ہے۔ آپ جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں زیادہ یاد کریں، آپ نماز کے اندر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد اتحیات سے جب فارغ ہو جاؤ، آخر میں جب دعا پڑھنے کا موقع آ جائے، جو چاہو مانگو، جتنی چاہو کرو دعائیں۔ فرض نماز کے ساتھ آپ کو ٹائم کم ملتا ہے نا، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جتنی مرضی ہے دعائیں مانگیں، لیکن مسنون دعائیں جو عربی میں، اب وہ یاد ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، حوالہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں مسنون دعاؤں میں آگے بڑھنا ہے۔ اب اس میں عبادات میں جان آئے گی، ساری عبادات کا خلاصہ، نچوڑ، مغز یہ دعائیں تو ہیں، اور پھر ان مبارک الفاظ کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پکاریں اور یاد کریں جن مبارک الفاظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو اگر قرآن مجید کے اس میں نازل ہونے سے اتنی عظمت ملی ہے، تو انسان بھی اسی قرآن مجید کی وجہ سے عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید پہ زور دینا ہے، اس کو خوب یاد کرنا ہے۔ سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ سجدہ ہے، یہ ساری صورتیں یاد ہو سکتی ہیں۔ 1 سال پہلے ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، کوئی 60 سے اوپر اس کی عمر ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں یاد کرنے کا۔ میں نے ان سے کہا آپ حفظ کرنا شروع کریں، 1 آیت 2 آیتیں نماز میں پڑھیں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں، کتنا حافظہ آپ کا تیز ہوتا ہے۔ یہ شکایتیں ہم ویسے ہی کرتے ہیں، تجربہ کریں۔ ابھی اس نے مجھے بتایا، مجھے الحمدللہ سورہ ملک یاد ہو گئی، سورہ واقعہ یاد ہو گئی، سورہ یاسین یاد ہو گئی، سورہ سجدہ یاد ہو گئی، اور سورہ رحمان یاد ہو گئی۔ اب میں سورہ بقرہ شروع کر رہی ہوں، اور وہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا آپ سورہ بقرہ شروع کریں، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ عمر کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی عمر میں تو صحابہ نے قرآن مجید یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن دیے، ان سے کام لیں، ان کو قرآن مجید پڑھنے سے ایک تو اعتکاف کا حق ادا ہوگا، اور پھر اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے سینے میں جتنا قرآن مجید زیادہ آئے گا ہم اتنے افضل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان چیزوں میں مقابلے کرو، ان چیزوں میں آگے بڑھو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ ایک انعام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا ذکر کیا کہ 1000 سال عمر تھی، اس نے
بڑی عبادات کی، روزے رکھے، رات بھر عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، ہم کیسے نیکیوں میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی ایک رات انعام میں عطا فرمائی، فرمایا کہ ایک رات کی جو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے جو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ اب بتائیں کوئی اپنی عمر کی تھوڑی ہونے کی شکایت کر سکتا ہے؟ اعتکاف تو ہم نے بہت کیے ہیں، لیکن کیا ہم کسی اعتکاف کا تذکرہ اللہ کے سامنے دعاؤں میں بطور وسیلہ کے ذکر کر سکتے ہیں؟ یا اللہ میں نے فلاں سال جو اعتکاف کیا ہے اور میں نے اس کا بڑا خیال کیا، بڑا اہتمام کیا، یا اللہ وہ تجھے اگر منظور ہے، قبول ہے تو میری ایک مشکل کو آسان فرما دے۔ ایسا اعتکاف بس ہمیں یقین ہو جائے کہ میری نجات اور مغفرت کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ بتایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی افضل ہے اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ یہ جتنی زیادہ تقوی سے، اہتمام سے، جذبات سے اس رات کی قدر کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا وہ اتنی افضل ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، صرف زمین پر انسان ہی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، آسمانوں سے فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے، اور جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ دنیا میں میرے بندے جو عبادت گزار دعائیں مانگیں گے ان کی دعاؤں پر آمین بولنا۔ یہ جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے اعمال والے ہیں، اگر آسمان سے فرشتے بھیجے جا رہے ہیں آمین بولنے کے لیے، تو یہ جو قریب والے فرشتے ہیں یہ بھی تو ہماری دعاؤں پر آمین بولیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا ثواب پچھلا بھی ضائع کر رہے ہوں تو کتنا افسوس کریں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تعمیر مشکل ہے، تخریب آسان ہے۔ تعمیر پر ٹائم لگتا ہے، تخریب پر ٹائم نہیں لگتا۔ نیکیاں کرنے میں ٹائم لگتا ہے، نیکیاں ضائع کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے چلے کے لیے آئے، 4 مہینے کے لیے آئے، علاقہ چھوڑا، پیسوں کا انتظام کیا، سارے کام کاج ادھر ادھر لوگوں کے سپرد کیے، یہاں پہنچے اور یہاں چائے کے کپ کی لذت حاصل کرنے کے لیے بیان چھوڑ کر بازار میں چلے گئے۔ ہم نے کتنی قربانی سے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ خواتین کتنے شوق سے کھانے تیار کریں، کھانا لانے والے کتنے اہتمام سے سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم دوڑ دھوپ کریں، اور ہم مجلس لگا کر اپنی پہلی کی نیکیاں بھی ضائع کر دیں۔ موبائل دیکھ کر ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیں۔ ہمارے کان جیسے پہلے غلط چیزیں سن رہے تھے ویسے ہی اگر سنتے رہیں، ہماری زبان جیسے پہلے چل رہی تھی اب بھی ایسی چلتی رہے، غیبت کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے زبان کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے، کون سا گناہ بہت خطرناک ہے جس سے میری آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہو؟ آپ نے زبان مبارک ایسے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ اس کا خیال کرو۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا روزے کی حالت میں کتنا بچ رہے ہیں، وہ صحابہ کتنے بچتے ہوں گے، زبان کا کتنا خیال کرتے ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ زبان خطرناک، ان کے لیے بھی یہ زبان اتنی خطرناک تھی۔ اچھا
ہم نے کون سا کوئی عملی گناہ کرنا ہوتا ہے، زبان سے تو ایک گپ شپ لگائی ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، حضرت معاذ بن جبل عالم تھے صحابہ میں، کہ یا رسول اللہ زبانی گپ لگانے سے بھی کیا کسی کو آخرت میں سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ کمال کی بات کی تو نے، جہنم میں جانے والوں میں اکثریت زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، نیکیاں بچانی ہیں، کچھ بھی نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ اچھا، صحابی نے کہا کہ میرے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، کام کرنے کا بتائیں مجھے کوئی نصیحت۔ آپ نے فرمایا ہر وقت زبان سے ذکر کرو۔ سب سے بہترین چیز بھی یہی ہے، سب سے خطرناک چیز بھی یہی۔ اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اعتکاف کے دوران سارے وہ اعمال کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کے اعمال تھے۔ فجر کی نماز جماعت سے ویسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اہتمام سے فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھیں۔ یہ جو ایک رواج بنا ہوا ہے، فرض ادھر کھڑے ہیں پیچھے سنتیں چلیں، بالکل سنت کے خلاف۔ پہلے اہتمام سے فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا اور اس کے خزانوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک سنتیں پڑھی ہیں آپ نے، اتنا بڑا آپ نے اجر کما لیا۔ فرض نماز پڑھی، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہیں، اشراق کے انتظار کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی کسی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں۔ آپ اپنے اعمال میں لگے ہوئے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں۔ اور آج کل تو فرشتوں کو اللہ اتار رہے ہیں اس لیے کہ ہماری دعاؤں پر آمین بولیں۔ اور آج کل 1 2 نہیں، آج کل تو بہت فرشتے، اور خصوصاً اعتکاف والوں کے لیے خوب دعائیں کریں، صرف ہم انہیں موقع دیں۔ ایک دعا، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں۔ اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس پہ رحمت نازل فرما۔ تیسری دعا، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پہ خاص رحم فرما۔ یہ 3 دعائیں فرشتے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کے لیے کرتے ہیں۔ اشراق، سورج طلوع ہو جائے آپ اشراق کی نماز پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے حج اور عمرے کا ثواب، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کے بعد آپ آرام کرنا چاہیں آرام کر لیں۔ زوال سے پہلے سورج میں جب تیزی آ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھے گا گویا اس نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، یعنی اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ چاشت کی نماز پڑھیں، اس سے جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں جب ہم شکر ادا کرنے والے بنیں گے اللہ اور اضافہ فرمائیں گے۔ تو دنیاوی نعمتوں میں ترقی میں آگے بڑھنے میں چاشت کی نماز بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اب اس کے بعد زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں آپ کچھ صورتیں یاد کریں، کوئی قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کریں، حلقے لگنے چاہیے۔ جوڑی جو اس کو بنایا طے ہو کہ اس ٹائم ہم نے آپ ایک دوسرے کو سنانا ہے، تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ میں ایک جگہ پنجاب مسجد میں گیا، رات کو انہوں نے کہا کہ یہاں جتنے نمازی ہیں سب کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ آتا اور کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لکھنا بھی نہ آتا ہو، پڑھنا بھی نہ آتا ہو اور اس کو پورے قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو۔ کہنے لگے آپ فجر میں جب فجر نماز پڑھنے جائیں گے نا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ، یہ خوشحاب میں ایک مسجد تھی چھوٹی سی،
جٹ لوگ زمیندار لکھنا پڑھنا آتے ہی نہیں، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے۔ میں نے یقین نہیں کیا، جب صبح فجر میں آیا میں نے دو بندے دیکھے بیٹھے ہوئے، ایک قرآن مجید ایسے کھول کر ایک آیت پڑھتا ہے، ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے زبانی، وہ اس کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہے، پھر وہ اگلی آیت پڑھتا ہے، وہ ساتھ والا اس کو ترجمہ بتا رہا ہے، وہ پنجابی میں۔ پوری مسجد میں دو نمازی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے تو یہ تو اب اتنے عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اب ہر نیا آنے والا وہ جب آتا ہے تو وہ کسی پرانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اپنا بس اسی فجر کے ٹائم صبح جلدی آ جاتے ہیں، سنتیں پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا ایک آیت پڑھتا ہے اور یہ اس کو ترجمہ بتاتا ہے، وہ اس کو دہراتا ہے، وہ مکمل ہوتی ہے، اگلی آیت شروع کرتا ہے۔ میں نے کہا اب یقین آ گیا، ہمارے پاس تو ساری سہولتیں موجود ہیں، قرآن مجید ترجمے والے موجود ہیں، صرف جذبے کی کمی ہے۔ تعلیم کا حلقہ لگائیں، تعلیم کا حلقہ، تعلیم کے معنی یہ ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، سیکھیں، تلفظ ٹھیک کریں، یاد کریں۔ اچھا، مسائل کا، احکامات کا ایک حلقہ لگائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، مسجد میں دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، سچ بتانا کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بخدا ہم صرف یہ ذکر و اذکار کا حلقہ لگائے بیٹھے۔ دوسروں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم آپس میں مسائل دہرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تم پر کوئی شک نہیں، میں یہ راز معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ تم دونوں کی اللہ نے بڑی تعریف کی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جو مسائل کا آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں آپ ان میں بیٹھیں۔ یہ سیکھنا سکھانا یہ پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ سوتے تو سارا سال سوتے ہیں ہم، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، بہت اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ کمائی کے دن ہیں۔ یہ جیسے کوئی تاجر سیزن پہ آ کر وہ اپنا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیند قربان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ موقع کمانے کے، تو یہ دن کمانے کی اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا۔ ضروری نہیں جو اعتکاف میں دوسرے بھی آ کر شامل ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، زور کا ٹائم ہوا، زور کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ ہے، اس میں پھر ہم اپنے آپ کو اسی طرح سیکھنے سکھانے پہ لگ جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، کان بھی گناہ سے بچے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بچی ہوئی ہیں، زبان کو ہم مصروف کریں، یہ خطرناک چیز ہے۔ 2 سر جوڑ کر بیٹھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غیبت نہ ہو۔ اس زبان کا ایک ہی حل ہے، یا تو ذکر میں بیٹھ جائیں تنہائی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا بیٹھو، مجلس میں مت بیٹھو جس مجلس میں گناہ ہو، اس سے تنہائی میں کونے میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ ہاں فرمایا کہ اگر اچھی مجلس موجود ہے تو پھر تنہائی چھوڑ دو، اس مجلس میں بیٹھو، کہ وہ چونکہ نیکی کی مجلس ہے، اس نیکی میں زیادہ ثواب ہے۔ ہم محسوس کریں اگر یہ دوست مجھے غیبت میں لگائے گا، یہ میرا مہمان مجھے میری نیکیاں ضائع کروائے گا، بس اس کو کسی نیکی کی ترغیب دے کر اس سے اجازت لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ یہ جو حجرے بنائے ہیں نا، یہ یکسوئی اور تنہائی پیدا کرنے کے لیے، اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر حجرے ہمارے لیے ترستے رہیں اور ہم سین کو سجائے بیٹھے ہوں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حرم میں کوئی حجرے نہیں بناتے، ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ جس مقصد کے لیے۔ مہمان سین میں آپ کو مجبور کریں گے، حال میں مجبور کریں گے، حجرے تک کسی مہمان کو نہ لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا اعتکاف کریں، ایسا کریں کہ بس خود یقین ہو جائے کہ میرا یہ اعتکاف میرے رب کو منظور ہوا۔ فرمایا کہ من کل امر، سارے فیصلے لے کر یہ فرشتے اترتے ہیں، کس کی کتنی روزی کرنی ہے، کس کا کتنا فائدہ ہونا ہے، اس سال کیا کیا حالات آئیں گے،
یہ جو شب برات کے بارے میں مشہور ہے نا کہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ شب برات کے بارے میں ویسے ہی مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، من کل امر، وہ فیصلے فرشتے یہ لے کر اترتے ہیں۔ سورہ دخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے اس رات میں۔ سلام ہی، ساری رات یہ سلامتی والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، صبح فجر تک۔ فجر کی ساری ظہر کی مکمل سنتیں پہلے کی بعد کی اہتمام سے پڑھی جائیں، عصر کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے، عصر کے بعد پھر وظائف صبح شام کے جو اہتمام سے پڑھے جائیں، پھر مغرب کی افطاری میں خوب دعائیں مانگی جائیں، عشاء میں ویسے ہی مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دن ایسا گزرنا چاہیے۔ یہ جو بعض اللہ والے گزرے ہیں نا، جب لوگ ان کے پاس اصلاح کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو 2 رکعت نماز سکھاتے تھے کہ شروع سے لے کر سلام تک 2 رکعت ایسے پڑھو کہ بیچ میں خیال نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے۔ اس کی مشق کراتے تھے۔ ہمیں بھی اس کی مشق کرنی چاہیے کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ بیچ میں خیال ادھر ادھر نہ جائے۔ اب ہم ایسے مشق کریں کہ صبح فجر سے لے کر میں نے ظہر تک ٹائم ایسا گزارنا ہے کہ اس میں کوئی غیبت، کوئی دنیا کی بات، کوئی فضول بات نہ ہو۔ پھر اس کو ظہر تک لے جائیں، پھر اس کو عصر تک لے جائیں، پھر اس کو افطاری تک لے جائیں، پھر رات کو بھی ہم ایسے ہی اپنے گناہوں سے صاف کر دیں کہ میں نے کوئی غیبت نہیں کرنی، اور میں نے کسی کی غیبت سننی بھی نہیں ہے، کرنی بھی گناہ ہے، سننی بھی گناہ ہے، اور میں نے کوئی فضول بات نہیں کرنی، میں نے کوئی ضرورت سے زائد نہیں بولنا۔ میں نے اپنے آپ کو اعمال میں مصروف کریں، اپنے آپ کو اگر اعمال میں مصروف نہیں کر سکتے تو بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے، ایک دن ایسا گزاریں، انشاءاللہ پھر دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرے گا، تیسرا دن بھی ایسا ہی گزرے گا، چوتھا دن بھی ایسا ہی گزرے گا۔ ان 10 دنوں کو ایسے مکمل کیا جائے۔ جب ہم اتنا اپنا احتساب کریں گے، اتنا اپنے اعمال کا اہتمام کریں گے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے آئے۔ جیسے عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کی دعائیں ختم نہیں ہوتی وہاں۔ بالکل اعتکاف والے بھی ایسے ہی بڑے مقصد کے لیے آئے ہیں اور بہت فضیلت والی چیز حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پچھلے گناہوں پہ رو رو کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ صرف آگے کا نہیں، پچھلے کا معاملہ بھی ہم نے اللہ سے صاف کروانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ارشاد فرمائی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے تو پھر وہ جینے کے قابل نہیں۔ خدا نہ خواستہ رمضان کا مہینہ تو رمضان کا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی اگر ہم یہ چیز حاصل نہ کر سکیں تو کہیں آپ کی بد دعا نہ لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی اور اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کرنل صاحب نے یہ سوال کیا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا۔ مسجد میں باہر سے کوئی بندہ داخل ہونا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جس نے وضو کیا ہے تو وضو کا شکرانہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ یہ وہ نیکی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کون سی نیکی کرتے ہو؟ میں جنت میں میں اپنے آگے آگے تمہاری میں نے چلنے کی آواز سنی، میں نے محسوس کی آواز چلنے کی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں بلال چل رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو کون سی نیکی کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں
تو مجھے اللہ جتنی نماز کی توفیق دے، میں کم از کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ تحیۃ الوضو۔ آپ نے فرمایا بلال یہی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنی عظمت دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتے، اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں اور جذبات اور دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، جب وضو کرنے جائیں تو اس کی 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، اور باہر نکلتے ہیں وضو بنانے کے لیے تو واپس آتے ہیں تو وہ مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں۔ ہاں اگر اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تحیۃ المسجد نہیں ہے، اور اگر ٹائم کم ہے تو پھر تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں، چونکہ نفلی نماز ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ اگر آپ نے عصر کے بعد نیا وضو کیا ہے افطاری سے پہلے، تو اب عصر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نفل نماز نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ یا اسی طرح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے کسی نے جا کے وضو بنایا ہے اشراق کے لیے، تو اب اس میں آپ نے فرمایا کہ فجر کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو آپ انتظار کریں جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر آپ تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں اور اشراق بھی پڑھ لیں۔ 3 اوقات ایسے ہیں عصر اور فجر کے بعد، وہ ٹائم چھوڑ کر 3 اوقات اس کے علاوہ ایسے ہیں جو سورج طلوع کا ٹائم ہے، زوال کا ٹائم ہے اور شام غروب کے وقت، ان تینوں ٹائم میں بھی تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ ان 3 ٹائموں میں نماز مکروہ ہے، نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم 10 مرتبہ بھی پڑھیں نا، اصل تو یہ کمائی ہے، تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے آپ پڑھیں، پھر دعا مانگیں، آپ روزانہ اس کا اہتمام کریں۔ صلاۃ الحاجت پڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز پہلے صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ فرمایا کہ کسی بندے سے کوئی کام ہو تب بھی صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے دل کو اللہ نرم کر دیں گے۔ وہ براہ راست اللہ سے لینا ہے تب بھی صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی تھے، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو معروفات میں مصروف کر دے تو فرمایا اللہ کی قسم منکرات کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ جو بندہ اپنے آپ کو معروفات میں نیکیوں میں مصروف کر دے، منکرات کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ فارغ تو کب ہوتے ہیں؟ جب ہم معروفات سے ہٹ جائیں، جب ہم معروفات میں لگ جائیں نا، نظام بنائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے صبح سے شام تک، پھر ہمارے پاس گپ شپ کے لیے ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر رات کوئی بیمار ہے، بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اگر وضو کریں تو پھر نیند نہیں آئے گی، تو اس لیے واپس آ کر اگر سونا ہے اور وضو نہ بھی کریں، ہاتھ دھو لیں اور آ کر سو سکتے ہیں۔ اور اگر سونا نہیں ہے تو پھر اچھا ہے کہ وضو کرنے سے الگ گناہ دھلتے ہیں، اور تحیۃ الوضو پڑھیں گے تو وہ ایک الگ ثواب ہے، اور پھر تحیۃ المسجد پڑھ لیں تو وہ ایک پھر تیسرا ثواب ہے۔ لیکن شریعت بڑی آسان ہے، اگر معاملہ بیماری کا ہے تو پھر بار بار شریعت نے بھی ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ آفاق صاحب نے سوال کیا کہ مالک یوم الدین جو دین کا مالک ہے، تو دین کس معنی میں ہے؟
اس کے تو بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو دین کے معنی ہے اصل، جو ہم دین کو بھی دین اس لیے کہتے ہیں، دین کا معنی ہے بدلہ۔ دین کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو کرنے سے اس کا بدلہ نہ اللہ دیتے ہوں۔ آپ اگر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں نا، اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ آپ راستے سے کوئی چیز ہٹاتے ہیں، اس پر بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہیں، اس پر بھی اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ اس بدلہ دیں گے۔ آپ کسی کو کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کر دے دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ نے ایک اچھا بدلہ رکھا۔ ہر گناہ پر بھی اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا ہے۔ تو دین جیسے ایک مقولہ عربی میں کما تدینو تدانو، جیسے کرو گے ویسے برو گے، جیسے کرو گے ویسے ہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ قیامت کو، آخرت کے دن کو دین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب بدلے ملنے ہیں۔ اس کو تغابن بھی کہا جاتا ہے کہ تغابن کے معنی ہار جیت ہے، چونکہ اس دن ہار جیت کے فیصلے ہونے ہیں، تو اس لیے اس کا نام تغابن بھی ہے، جو پوری سورت کا نام بھی تغابن ہے۔ اس کو یوم الجمع بھی کہا ہے، اس لیے کہ اس دن سب نے جمع ہونا ہے۔ اس کو یوم الحشر بھی کہا ہے کہ حشر کے معنی بھی جمع ہونے کے، اٹھنے کے، تو اس دن سارے زمین سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہاں دین سے مراد قیامت کا دن ہے، جو قیامت کے دن کا مالک اور مختار ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، چاہے جس کو معاف کر دے، چاہے تو وہ سزا دے، چاہے جہنم میں ڈال دے، چاہے وہ جنت میں داخل کرے۔ ہاں الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کو اس طرح شروع سے آخر تک مکمل کرنا کہ بیچ میں خیال ادھر ادھر نہ بھٹکے، تو اس کا کوئی اور اچھا طریقہ کہ جس سے آدمی خیالات سے بچا رہے، اس کے بہت سارے لکھے ہیں طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو نماز کے اندر جو تلاوت، تسبیحات، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اتنی آواز سے پڑھی جائیں کہ آپ اپنے کانوں سے سن سکیں۔ خاموشی سے پڑھنے کی کم از کم مقدار بھی یہی ہے کہ آپ اس طرح سوچیں نہیں، سوچنے سے خیالات زیادہ آتے ہیں۔ آپ پڑھیں، زبان سے صاف تلفظ کریں اور اس کو کانوں سے سنیں، تو پھر خیالات کم ہوں گے۔ ایک دوسرا، ایک لفظ پڑھا ہے تو اگلے لفظ کے متعلق سوچیں کہ اس کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے، چونکہ اب آپ ایک تو پڑھ رہے ہیں، دوسرا اگلے لفظ کو جب غور سے سوچیں گے تو پھر آپ کو ادھر ادھر خیالات نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے معنی پہ غور کریں۔ اگر معنی پہ غور، مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص صورتیں ہیں اور مخصوص تسبیحات ہیں، اگر ہم ان کے معنی یاد کر لیں اور پھر ان معنی پہ غور کریں تو پھر خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ تلفظ کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی ہم اگر اس طرح بھی غور کریں کہ میں یہ قاف پڑھ رہا ہوں، کاف پڑھ رہا ہوں، فا پڑھ رہا ہوں، سین ادا کر رہا ہوں، سا پڑھ رہا ہوں، صاد پڑھ رہا ہوں، زا پڑھ رہا ہوں، ضاد پڑھ رہا ہوں، تو تاکہ مجھ سے تلفظ میں غلطی نہ ہو، تو پوری توجہ جب تلفظ کی طرف بھی ہوگی تو پھر بھی دائیں بائیں خیالات نہیں بٹیں گے۔ اور چوتھی چیز، جو سورہ فاتحہ ہے نا، ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، رک رک کے پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ شروع کی ہے جو جہاں سانس ٹوٹے وہاں رکے، نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے، ہر آیت پہ رک رک کے پڑھتے تھے۔ اس طرح جب ہم اپنی توجہ ان چیزوں پہ رکھیں گے نا تو پھر خیالات نہیں بٹیں گے۔ اور پھر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے
کہ یا اللہ مجھے اتنی کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ دائیں بائیں خیالات نہ بٹیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر خیالات بٹیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار نمازیوں کے پیچھے شیطان زیادہ لگتا ہے تو اور کہاں جائے، باقیوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں۔ کبھی سنا آپ نے کسی جھگی میں ڈاکہ پڑا ہو؟ جھگی میں کون ڈاکے ڈالتے ہیں؟ کوٹھیوں میں ڈاکے پڑتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل تو شیطان وہاں ڈاکہ ڈالے گا جن لوگوں سے اس کو خطرہ ہے۔ حافظ بچوں پہ حملے کرتا ہے، دینداروں پہ حملے کرتا ہے، نمازیوں پہ، حاجیوں پہ حملے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز بار بار خراب کرے، پکڑ لیا آپ نے، اب ہل کے دکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جی میں ہے کہ میں اس کو ستون کے ساتھ کس کے باندھوں اور تم صبح سب اس کی شکل دیکھو۔ مگر آپ نے فرمایا مجھے یہ خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری جیسی حکومت پھر کسی کو نہ ملے۔ میں نے کہا کہ ان کی حکومت میں مداخلت ہو جائے گی، میں نے چھوڑ دی۔ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کرتا تو میں اور آپ، ہمارا کوئی احترام کر کے چھوڑ دے گا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے؟ وہ دوسرے نمازیوں سے زیادہ حملے بھی اعتکاف والوں پہ کرے گا کہ بھائی یہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے جو جتنی زیادہ اہم نیکی میں آگے بڑھ رہا ہو اس کو اتنی زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذان سے بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے پھر وہ نمازی کے پیچھے آ کے گھسنے کی کوشش کرتا ہے صفوں میں، نمازیوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نمازی سوچتے سوچتے پھر اس کو یہی یاد نہیں رہتا کہ میں نے تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی پڑھی ہے۔ تو شیطان سے بچنے کی دعائیں بھی کی جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کی جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ کو نماز میں جان نہیں چھوڑ رہا، تنگ کر رہے، تو آپ نماز کے اندر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے کم از کم اس کے منہ پہ زوردار ایک تھپڑ پڑے گا۔ تو آپ وسوسوں سے بچنے کے لیے، اگر آپ سو رہے ہیں، آپ کو برے خواب آ رہے ہیں، فرمایا یہ آپ کو نیند خراب کر رہا ہے، اور اعتکاف والوں کی یہ خراب کرے گا کہ یہ سو کر پھر اٹھے گا تو پھر نیکیاں کرے گا۔ فرمایا کہ اس وقت آپ کی آنکھ کھولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کرو، بھاگ جائے گا۔ اور خواب سے بھی پریشان نہ ہو، وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے تو اس نے وسوسے ڈالے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلیں دعا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یا اللہ تو گواہ ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، یا اللہ ہم صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ ہم خالی دامن ہیں تیرے سامنے پھیلا کر یہ بھیک مانگتے ہیں تیری رحمت کی، بخشش کی۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو اپنا کرم فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے، اپنے گھر بلا کر بٹھایا ہے، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کرنا۔ یا اللہ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تو 99 درجے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تو اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں، یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ تو اپنا کرم فرما۔ یا اللہ
اللہ یہ جو اعتکاف میں بیٹھے، یا اللہ یہ سب کچھ قربان کر کے تیری رحمت کے سوالی بن کر بیٹھے، یا اللہ تو ان کے دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم بھی ان کے ساتھ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے جو ماں باپ فوت ہو گئے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے اختلافات چل رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو الفت محبت سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ان گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ان بچوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ شیطان دشمن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری عاقبت سنوار دے۔ یا اللہ حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما، شریروں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن و سنت کے علم نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے دنیا بھر میں اپنے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ تیرے گھروں کو جو لوگ آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ ان کے اس خرچ کو قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو غریبوں پہ ترس کھانے والے، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے اس ملک سے یا اللہ غربت کا خاتمہ فرما، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں جتنی بھی یا اللہ تیرے دین کی خدمت ہو رہی ہے، یا اللہ ہمارے جن اکابرین نے اس کے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، شہادتیں حاصل کی، یا اللہ تو ان کی قربانیوں کو، شہادتوں کو قبول فرما، ان نیکیوں میں ان کا پورا حصہ فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا بول بالا فرما، اور یا اللہ قرآن و سنت کا نفاذ فرما۔ یا اللہ سب کی عزت اور آبرو محفوظ فرما، سب کی دولت محفوظ فرما، سب کی یا اللہ جانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی برائیاں پھیل چکی ہیں یا اللہ تو اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک و صالح اچھا ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری اہل و عیال کی بھی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی بھی حفاظت فرما، صحابہ والا ایمان اور جذبات نصیب فرما۔ یا اللہ تو خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ دنیا بھر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں یا اللہ سب کو دین کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ دنیا میں کسی کے دروازے پر کوئی فقیر جا کر بیٹھ جائے تو یا اللہ وہ اپنے گھر سے خالی کسی کو واپس نہیں لوٹاتے۔ یا اللہ تیری بھی شان یہی ہے۔ یا اللہ اگر تو کفار کو کھلانے پلانے میں بخل نہیں کرتا، یا اللہ تو کسی دنیا میں کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے اور تیری بخشش کے یا اللہ سوالی ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے دامنوں کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنے لیے بھی سوال کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، ہم سے وہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جس حاجت کے لیے جس نے کہا ہے یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما۔ یا اللہ تو سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جو افطاری کا ایک ماحول ہے یا اللہ جتنے لوگ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، جانی مالی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، یا اللہ اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان سب خرچ کرنے والوں کے مال میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔
اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین